القرآن 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 المجيد القرآن 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 المجيد۔ مجھے اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ یاد آ رہا ہے، ویسے تو وہ کبھی بھولا ہی نہیں، واقعہ چونکہ بہت مختلف ہے، میرے تجربے میں پہلے ایسی کوئی چیز تھی نہیں۔ ہوا یوں کہ فیصل آباد سینٹرل جیل میں وہاں کی جو سوشل ویلفیئر کرنے والی خواتین تھیں اور وہاں کی انتظامیہ، وہ لوگ چاہتے تھے کہ جیل کی قیدی خواتین کے ساتھ کچھ بات چیت کی جائے اور کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ ان کی تربیت ہو۔ تو مجھے جیل جانے کا اتفاق ہوا۔ قرآن پڑھنا پڑھانا زندگی کا معمول ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ میں جب وہاں پہنچی تو جیل میں جتنی خواتین تھیں ان کو ایک بڑے ہال میں اکٹھا کیا گیا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میں نے ایک عجیب صورتحال دیکھی۔ جس وقت قرآن حکیم کی تلاوت ہوئی، جس وقت ان سے بات چیت ہوئی، نہ میرے آنسو تھمتے تھے، نہ ان میں سے کسی خاتون کے آنسو تھمتے تھے۔ وہ سورہ دہر، جسے سورہ الانسان بھی کہتے ہیں، اس نے قیدی خواتین کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہی تھیں، اور میری دل کی کیا کیفیت تھی، ریئلی انبیلیویبل ہے۔ جیل میں بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت سننا اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے رکھنا ایمانی تجربہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہمیں کس کس چیز کا احساس نہیں دلاتے۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی کا ایک پیکج ہے، احساس ابھارنے سے لے کے یقین کی آخری منزلوں تک پہنچانے کے لیے۔ اب بھی سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء
ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. میرا رب مجھ سے کہتا ہے، آپ کے رب نے ہم سے کہا ہے، کیا انسان پر لامتناہی زمانے میں کوئی ایسا وقت گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ میں پہلے بھی سوچتی تھی، میں آج بھی سوچتی ہوں، لیکن جیل میں جیسے مجھے یہ بات سمجھ آئی نا، ریلی میں آج بھی فیل کرتی ہوں کہ اس وقت کا جو ایمانی لیول تھا وہ بہت مختلف تھا. اس وقت یہ حقیقت آشکارا ہوئی تھی کہ ہاں، کل تک کچھ بھی نہیں تھا. ایسا لگا جتنے زمین پر لوگ ہیں سب کے سب مٹی ہو گئے، اور اچانک مٹی میں سے اتنے انسان نکل کھڑے ہوئے. اللہ اکبر. رب العزت کہتے ہیں، ہم نے انسان کو بلا شبہ ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں. انسان پیدائش کے مراحل کو دیکھتا ہے، ریسرچز کرتا ہے، کہاں تک پہنچ گیا؟ کلوننگ تک. وہ جو دنیا کی زندگی کو آزمائش سمجھنا تھا، امتحان، اور اس امتحان میں کامیاب ہونا تھا، وہ تو کہیں پیچھے ہی رہ گیا. مقصد بھول بیٹھے، غور و فکر کا، تحقیق کا. سامنے اسے خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا بنایا. یہ سماعتیں، یہ بصارت بے سبب نہیں ملی، اور یوں ہی جو جی چاہے دیکھ لیں، جو من میں آئے سن لیں، اس لیے بھی سب کچھ نہیں ملا. بلا شبہ ہم نے اس کو راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر کرنے والا ہو یا نا شکرا. راستہ کس چیز کا راستہ؟ اپنی زندگی میں فطری طریقے کو اڈاپٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ، منزل تک پہنچانے والا راستہ. یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. یقیناً نیک لوگ ایسے ساغر سے پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. ایک چشمہ ہے، کیا آپ کے تصور میں آتا ہے، جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، وہ بہا لے جائیں گے اس کو، خوب بہا لے جانا. جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس کی آفت بہت زیادہ پھیل جانے والی ہے، اور وہ باوجود اس کھانے کی محبت کے مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھلاتے ہیں. یقیناً ہم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، اور نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ. بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو سخت منہ چڑھانے والا اور تیوری چڑھانے والا ہوگا. اس دن کا خوف انسان کو کتنا بدل دیتا ہے. پتہ لگتا ہے نا، دنیا آزادی کی جگہ نہیں ہے، قید کی جگہ ہے، قید خانہ ہے. قید خانے میں جا کے، جیل میں جا کے احساس ہوا قید کی زندگی کیسی ہوتی ہے. وہاں جا کے احساس ہوا بھوک کیسی ہوتی ہے. وہاں جا کے احساس ہوا 50 روپے کے پیچھے کسی کی پوری زندگی قید میں گزر سکتی ہے. 500 روپے کے پیچھے کسی کی زندگی ایسے برباد ہو سکتی ہے.
کیسا قانون ہے نا، اندھا ہے. ہمارا رب انصاف کرنے والا ہے. اس انصاف کرنے والے نے کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے، یتیم کو، اسیر کو، مسکین کو. لیکن کیسے کھانا کھلانے کا؟ نہ کوئی صلہ چاہے، نہ کوئی اپریسیشن. اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی کے لیے کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا کتنا بڑا عمل ہے. اس وقت احساس ہوا کتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں ہم پر. وہ مہربان رب ہماری توجہ کو یتیموں، مسکینوں، قیدیوں اور محروم طبقات کی طرف موڑتا ہے. کھانا کھلانا اچھا اسلام ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اپنے ارد گرد والوں کی بھوک کو محسوس کرنے کا اور ان تک کھانا اور کھانے کی اشیاء پہنچانے کا. ہاں، میں خاص طور پر قید کی زندگی کی بات ضرور کرنا چاہوں گی. قیدی اپنی زندگی پر کوئی اختیار نہیں رکھتے. قید چاہے جرم کی وجہ سے ہو یا الزام کی وجہ سے، قید کی زندگی بہت تکلیف دہ زندگی ہوتی ہے. میں نے وہاں ایسے بچوں کو دیکھا جو جیل کے اندر ہی جا کر پیدا ہوئے اور اب وہ بچے بڑے ہو گئے تھے. وہ معصوم زندگیاں کیسے قید میں آ گئیں؟ کسی کا جرم یا کسی کا الزام کہاں تک پہنچا گیا؟ اس دنیا میں انسان یوں تو آزاد بھیجا گیا، لیکن کبھی خواہشیں اسے اسیر بنا لیتی ہیں، کبھی ضروریات. دنیا کا قیدی اور جیل کا قیدی مختلف نہیں ہے. کیسے کوئی دنیا کا قیدی بن جاتا ہے؟ دنیا میں ہی رہنا چاہتا ہے اور دنیا میں ہی جی کے دنیا دنیا کرتے مر جانا چاہتا ہے. جیل کے قیدیوں کو دیکھیں، ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہوتا جو جیل میں رہنا چاہے. یہ قید ہے. دنیا میں ہم قید ہونے کے لیے نہیں آئے، قید سے نجات کے لیے آئے ہیں. نجات کا راستہ رب کی رضا کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سماعت اور بصارت اسی لیے دی ہے کہ ہم رب کے راستے پہ چل کے اس کو راضی کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. القرآن